بسم اللہ الرحمن یہاں سے سبب فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكْرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا۔ سر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حال کا صاحب یعنی ذوالحال نکرہ ہو اور اس کی کسی طریقے سے تخصیص اس میں نہ کی گئی ہو تو پھر ذوالحال سے حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر تقدیم نہ کریں تو پھر صفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے۔ دیکھیں یہ مثال ہے نیچے، جاءنی راکبن رجلن، اس میں یہ رجلن یہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے، اس کی کوئی صفت فکر نہیں کی گئی یہاں۔ اب اگر رجلن کو راکبن سے پہلے رکھا جاتا یہاں اور عبارت ہوتی جاءنی رجلن راکبن، تو یہ راکبن جو ہے یہ راکبن بن جاتا اور رجلن کی صفت بن جاتا۔ اور اس صورت میں راکبن حال نہ رہتا بلکہ صفت کے ساتھ اس کا التباس آ جاتا۔ تو اس التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حال کو اپنے ذوالحال سے مقدم کیا جائے، اور جاءنی راکبن رجلن، تاکہ صفت کے ساتھ التباس کا کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ لیکن یہ وہاں ہے کہ جہاں ذوالحال نکرہ ہو اور اس کی تخصیص کسی بھی اعتبار سے نہ کی گئی۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو لیکن اس کی تخصیص کی گئی ہو صفت وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس صورت میں پھر حال کو ذوالحال سے مقدم کرنا واجب نہیں۔ جیسے مثلا یہی ہے، تو رجلن کے ساتھ اگر عالمن ہوتا، جیسے جاءنی رجلن عالمن راکبن، تو پھر راکبن کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ رجلن کی صفت جب عالمن آ گئی تو راکبن پھر اس کے ساتھ التباس صفت کے ساتھ اس کا کوئی التباس لازم نہیں آئے گا، اس لیے اس کو مقدم نہیں کیا جائے۔ ان کا نہ صاحبہ نکرتن، اگر اس کا صاحب یعنی ذوالحال نکرہ ہو، وجب تقدیم وہاں تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ولا يتقدم على العامل المانوی بخلاف الظرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حال کا عامل منوی ہو تو حال اپنے عامل منوی سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ عامل مانوی پچھلے سبق میں گزر گئی اس کی تعریف۔ عامل مانوی سے مراد یہ ہے وہ لفظ جس سے فعل کا معنی اخذ کیا جا سکتا ہو، جیسے حرف ندا یا ہے، اس سے ادو فعل کا معنی، ہادہ اسم اشارہ ہے، اس سے اشیرو فعل کا معنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ جار مجرور ہے، یہ اپنے متعلق کے ساتھ جب ملتا ہے تو متعلق والا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے، استقرا ثبتا وغیرہ کا، تو یہ عامل مانوی ہے۔ تو عامل مانوی چونکہ عامل ضعیف ہوتا ہے، پہلے سے اس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، تو اگر اس کا حال اس سے بھی مقدم ہو جائے تو وہ ذوق اور مزید بڑھ جائے گا، اس لیے عامل مانوی پھر اپنے ذوالحال کے اندر حال کے اندر عمل نہیں کر سکے، لہذا اس کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے قائمن زید فی الدار، بلکہ زید قائمن فی الدار کہا جائے، بخلاف ظرف ہے، بخلاف ظرف کے
کہ ظرف کا اگر معمول اس سے مقدم بھی ہو جائے تو ظرف اس کے اندر معمول مقدم کے اندر بھی عمل کر دیتی ہے۔ یہ کہ ظرف کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی، اس وسعت کی وجہ سے اپنے ماقبل معمول کے اندر بھی ظرف عمل کر لیتی ہے۔ جیسے سورۃ رحمان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل یوم ہوا فی شأن، اس میں کل یوم مفعول فی مقدم ہے، فی شأن جار مجرور ظرف کے لیے، تو ظرف کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے معمول سے مؤخر ہو اور اس کا معمول اس سے مقدم ہو جائے، لیکن عامل مانوی سے حال کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ ولا يتقدم على العامل المانوی، حال کو عامل مانوی سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور نہیں مقدم ہوگا، وخلاف ظرف کے کہ اس کا معمول اس سے مقدم ہو سکتا ہے۔ ولا علی المجرور علی الاصح، مسئلہ یہ ہے اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاصح کہہ کے ایک قول کو ترجیح دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حال کا عامل یعنی ذوالحال مجرور بحرف الجر ہو، ذوالحال پر حرف جر داخل ہو، تو حال اپنے ذوالحال سے مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یہ مثلا یہ دیکھیں نیچے، یہ مر زید راکبۃ بہند، اس میں ہندن ذوالحال ہے، راکبۃ اس کا حال ہے، اور ہندن مجرور ہے با حرف جر کے ذریعے۔ تو بصری حضرات کے نزدیک مجرور بحرف الجر ذوالحال سے حال کا مقدم کرنا جائز نہیں، لہذا عبارت ہوگی مرہ زید بہندن راکبۃ، اسی کی وجہ یہ ہے کہ حال اصل میں تابع ہوتا ہے ذوالحال کے لیے، یہ ذوالحال ہے ہند، راکبۃ اس کا تابع ہے، اور تابع کا قانون یہ ہے کہ اگر مطبوع اپنے عامل سے مقدم ہو سکتا ہو تو تابع بھی اس سے مقدم ہوگا، اور اگر مطبوع مقدم نہ ہو سکتا تو تابع بھی مقدم نہیں ہوگا۔ حرف جر سے مجرور مقدم نہیں ہو سکتا، آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے مرہ زید راکبتن ہندن با جارہ سے ہندن کو مقدم کر کے نہیں کہہ سکتے، لہذا جب ہندن مطبوع کو مقدم نہیں کر سکتے تو راکبتن حال تابع جو ہے اس کو بھی مقدم نہیں کر سکتے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاصح کہہ کے مصریوں کے اسی مذہب کو راجح قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مذہب ہے کوفی حضرات کا، اور کوفی حضرات کے نزدیک مجرور بحرف الجر ذوالحال سے حال کا مقدم ہونا جائز ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس میں کافتن حال ہے للناس کے الناس سے، جو لام جارہ کا مجرور ہے، تو جس طرح کافتن لام جارہ کے مجرور الناس سے حال واقع ہوا اور مقدم ہے، تو اس طرح باقی بات بھی جائز ہے، اور راجح مسلک قرآن کریم کے حساب سے یہی کوفیوں کا لگتا ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے بصری کے مذہب کو ترجیح دی۔ ولا علی المجرور علی الاصح، اور مجرور ذوالحال سے بھی بحرف الجر مجرور ذوالحال سے بھی مقدم نہیں ہو سکتا، اصح قول۔ وکل ما دل علی ہیئۃ صح ان یقع حالا مثل هذا بصرا اطیب منه رطبا، یہاں سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں ایک اختلافی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کا جو راجح قول ہے اس میں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا حال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں مشتق ہو یا اس میں جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے؟ متقدمین اور جمہور نحویوں کے نزدیک حال کے لیے چونکہ صفت ہوتی ہے، دوسرے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، صفت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے لیے صیغہ صفت ہونا ضروری ہے، مشتق ہونا ضروری ہے، غیر مشتق یعنی جامد حال واقع نہیں ہو سکتا۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں کلام عرب میں اس طرح کا منقول ہے تو اس میں تعویل کریں گے، اس کو صیغہ صفت کی تعویل میں لا کر حال واقعہ کریں گے۔ لیکن کوفیوں کے نزدیک ہے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جنابیوں کی ایک جماعت کے نزدیک ہے، ہر وہ صیغہ، ہر وہ لفظ، ہر وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حیت اور حالت اور صفت کو بیان کر سکتا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حال واقع ہو، ہاں وہ مشتق ہو یا جامد۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عربوں سے ہاذا بسرن اطیب من رطبان، یہ منقول ہے، یہ جملہ منقول ہے، اور اس میں رطبان یہ اطیبوں سے حال واقع ہو رہا ہے، اور بسرن یہ بھی اطیبوں سے حال واقع ہو رہا ہے راجح قول کے مطابق، اور دونوں جو ہیں اس میں جامد ہیں۔ ہاذا کے مشار الیہ کھجور جو ہے اس کی دو کیفیات میں سے ایک کیفیت کو کی اچھے ہونے کو، عمدگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کھجور بسر ہونے کی حالت میں رطب کے مقابلے میں زیادہ اطیب ہے، زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ تو بسرن بھی جامد ہے اور رطبن یہ بھی جامد ہے، دونوں اس میں جامد حال واقع ہو رہے ہیں۔ تو اگر حال کے لیے مشتق ہونا شرط ہوتا تو یہاں دونوں جامد حال واقع ہونا عربوں سے منقول نہ ہوتا، اور چونکہ عربوں سے منقول ہے لہذا حال کے لیے مشتق ہونا ضروری نہیں، جامد بھی حال واقع ہو سکتا۔ جبکہ دوسرے حضرات وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسرن یہ مبصرن اس میں فاعل کے معنی میں، اور رتبن مرتبن اس میں فاعل کے معنی میں، وکل ما دل علی ہیئۃ، اور ہر وہ کلمہ، ہر وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی ہیئت پر دلالت کرے، صح ان یقع حالا، اس کا حال واقع ہونا درست ہے، مثل ھذا بسرن اطیب من رطبا۔ وقت تکون جملتن، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک حال مفرد کے احکامات بیان کیے تھے، اب آگے حال جملہ کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں حال اور زلال کی کیفیت مبتدا خبر والی ہے بعض احکامات کے اعتبار سے، تو جس طرح خبر مفرد بھی ہوتی ہے جملہ بھی ہوتی ہے، ایسے ہی حال بھی مفرد بھی ہو سکتا ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب تک مفرد حال کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اب یہاں سے آگے جملے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ وقت تکون جملتن، البتہ جملے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبریہ ہونے کی قید لگائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مبتدا کی خبر کی جب پیش آئی تھی تو والخبر قد تکون جملتن کہا تھا مطلقاً، وہاں خبریہ کی قید نہیں لگائی تھی، لیکن یہاں حال کے لیے خبریہ کی قید لگائی ہے، تو گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے خبر جملہ انشائیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ خبریہ بھی واقع ہو سکتی ہے خبر، لیکن حال صرف جملہ خبریہ ہوگا، جملہ انشائیہ محققین کے نزدیک حال واقع نہیں ہو سکتا۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کے مسئلے میں محققین کے ساتھ ہیں، تو جملہ کے ساتھ خبریہ کی قید لگا کر ان نے انشائیہ کو نکال دیا، جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا، بغیر کسی تعویل کے اس میں تعویل کرنی پڑتی ہے۔ پھر جملہ جب حال واقع ہو تو جملے کے حال واقع ہونے کی 5 صورتیں، آگے ساری صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جملہ اسمیہ حال واقع ہو، جملہ فعلیہ فعل مضارع مثبت حال واقع ہو، جملہ فعلیہ فعل مضارع منفی حال واقع ہو، جملہ فعلیہ فعل ماضی مثبت حال واقع ہو، جملہ فعلیہ فعل ماضی منفی حال واقع ہو، یہ 5 صورتیں جملے کی۔ تو چونکہ جملہ من حیث الجملہ یہ ایک مستقل بنفسی ہوتا ہے، اس کو ربط کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کے ساتھ جوڑنے کی، حالانکہ زلال اور حال کا آپس میں ربط اور تعلق ہوتا ہے جس طرح مبتدا اور خبر کا آپس میں ربط ہوتا ہے، لہذا جب جملہ حال واقع ہوگا تو اس کو اپنے ماقبل زلال کے ساتھ ربط کے لیے، جوڑ کے لیے رابط کی ضرورت ہوگی، اور یہ رابط 2 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ رابط واو ہوتی ہے اور کبھی وہ رابط ضمیر ہوتی ہے۔ اب 5 جو صورتیں جملے کی، حال جب ان 5 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا تو واو اور ضمیر دونوں میں سے کون سا رابط آئے گا اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فل اسمیہ تو بالواو و ضمیر او بالواو او بضمیر اعلی ضعف، کہ اگر حال جملہ اسمیہ ہو تو رابط کی 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1 بالواو و ضمیر، کہ واو اور ضمیر دونوں لائی جائیں،
جیسے لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس میں لا تجعلوا کی وہ ضمیر فاعل ہے، زلال ہے، اور آگے وانتم تعلمون اس سے زلال حال واقع ہو رہا ہے، وہ حالیہ بھی رابط کے لیے ہے اور انتم بھی رابط کے لیے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور اسی طرح جانی زیدن ویدو علی راسی، زیدن زلال ہے اور ویدو علی راسی پورا جملہ اس کا یہ حال ہے، اس میں واو بھی ربط کا کام دے رہی ہے اور یدو کی ہو ضمیر بھی ربط کا کام دے رہی ہے۔ یہ صورت سب سے زیادہ قوی ہے، اصح صورت ہے۔ نمبر 2 او بالواو، کہ صرف اور صرف ربط کے لیے واو استعمال کی جائے، جیسے یہ نیچے لے جیتو کا وہ شمس و طالعتن، میں آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ سورج طلوع تھا، یہاں صرف اور صرف یہ واو ربط کا کام دے رہی۔ یا اسی طرح سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اس میں واو حالیہ ربط کا کام دے رہی ہے۔ اس طرح وہ حدیث مشہور ہے کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا كنت باہر میں کچھ خود بھی نبی تھا جب مٹی اور گارے کے بیچ، تو یہ صرف واو کے ساتھ دوسری او پھر ضمیر اعلیٰ تو رب کے لیے صرف ضمیر ہے، جیسے جاءنی زید یدعو علی رأس ویدعو، صرف یدعو، یعنی زید یدعو علی رأس، میرے پاس زید آیا اس ہاتھ میں ہاتھ سر پر، صرف ضمیر یدعو جو ہے وہ ہاتھ کا ساتھ ربط کا کام کرتا ہے۔ اور ہم بتا رہے ہیں اس بارے میں فرماتے ہیں اور ضمیر اعلیٰ جو کہ اگر صرف ضمیر ربط کا کام دے جائز تو ہے، لیکن وہ اس جو میں یہ کہ شروع سے اس طرح کا حالیہ ہونا معلوم ہے، واو اگر شروع میں ہو تو شروع سے آؤ اس کے حالیہ ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس صورت کا ضعیف ہونا صرف اس طرح سے امام ابن مالک کا مطالعہ کرنے کی ضعیف نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، بلکہ دوسری جو صورت ہے اس سے بھی زیادہ کرتی ہے کہ خود قرآن کریم میں اس کی کتاب ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پل کھانے کے بعد جنت اتارا، پھر اس بارے میں یہ بھی تو بعض اس میں بہت ضمیر یہ بھی فائد ہے، اور بعض وقت بات آدم میں یہ اس کے لیے حال ہے، حال سے ہر واقع ہو رہا ہے، اس میں رابط جو ہے وہ صرف تم ضمیر ہے، بعض وقت تم ضمیر ربط کے لیے، اور قرآن کریم کی ظاہر ہے صحیح پر نہیں ہو سکتا، اس لیے صحیح ہے کہ خالی ضمیر بھی ہو اگر میں حال کے ربط کے لیے تو جائز بھی ہے اور صحیح کر کے یہ 5 نمبر ہو۔ دوسری صورت والمضارع المثبت بالضمیر فاعل، کہ اگر حال سے مضارع مثبت حال واقع ہو تو یہاں صرف ربط کی ضمیر آئے گی، وہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پھر مضارع کی مناسبت ہے فاعل کے ساتھ تعداد حروف میں بھی اور حرکات و سکنات میں بھی، دیکھیں مثلا یضرب ہے نا، یضرب اور ضارب، یضرب میں یا متحرک ہے، دوسرا رفع ساکن ہے، تیسرا پھر چوتھا پھر متحرک، 4 حرف ہیں۔ ضارب میں بھی ضاد پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا الف ساکن ہے، تیسرا چوتھا دونوں متحرک ہیں، 4 حرف ہیں۔ تو تعداد حروف حرکات و سکنات ان میں مضارع اس میں فاعل کی طرح ہے، تو اس میں فاعل جب حال واقع ہوتا ہے تو اس کو ربط کے لیے ضمیر کافی ہوتی ہے، واو کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے جانی زیدن راکبان، یا راکبان زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے، اس میں فاعل ہے تو اس کے لیے صرف ہوا ضمیر کافی ہے اور اس واو کی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مضارع میں بھی مضارع مثبت حال واقع ہو رہا ہو تو اس میں ضمیر لانے کی کافی ہے، ربط کے لیے وہ نہیں آئے، وہ مضارع المثبت بھی ضمیر بعد ہو، مضارع مثبت حال ہو تو ربط صرف ضمیر کے ذریعے ہو۔ وما سواہما، 5 میں سے 2 صورتیں یہ بیان ہوگی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ
मा सिवाहुमा, इन दोनों के अलावा, यानी मुजारे मुस्बत हाल हो या फेल जुमला इस्मिया हाल वाक़या हो रहा हो, तो इन दो सूरतों के अलावा बाकी जो तीन सूरतें हैं, फेल मुजारे मनफी हाल वाक़या हो, माजी मुस्बत हाल वाक़या हो, माजी मनफी हाल वाक़या हो, ये जो तीन सूरतें हैं इनमें इख्तियार है बिल वाव, सिर्फ रबत के लिए वाव लाएं, व ज़मीर, सिर्फ ज़मीर लाएं, और ये बिल वाव व ज़मीर, वाव और ज़मीर दोनों लाएं, और बेहादिमा, सिर्फ एक लाएं वाव लाएं या सिर्फ ज़मीर लाएं। ये तीन सूरतें तीनों जायज़ हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि अगर माजी मुस्बत हाल वाक़या हो तो फिर उसमें कद का होना ज़रूरी है, कद ज़ाहिरी तौर पर इबारत में मौजूद हो या मुक़द्दर हो। वला बुद्द फिल माजी अल मुस्बत, माजी मुस्बत हाल वाक़या हो रहा तो ज़रूरी है मिन कद का होना, ज़ाहिरतन इबारत में मौजूद हो, या आनी ज़ैदुन कद राकिबा, या कद मौजूद है, या औ मुक़द्दरतन, या इसमें कद मुक़द्दर हो, जैसे औ जाऊकुम हासिरत सुदूरों, ये असल में कद हासिरत सुदूरों, ये नीचे देख। वयजूज़ु हस्बुल आमिल का कौल का लिल मुसाफिर, सनतल्लाह फरमाते हैं कि अगर आमिल जुल्हाल के आमिल फेल पर दलालत करने वाला कोई करीना मौजूद हो तो उसको हज़फ करना भी जायज़ है। मसलन अगर आप मुसाफिर जा रहा हो सफ़र पे तो आप उसको कहें राशिदन मादियन, तो असल में इज़हब राशिदन मादियन, इसमें ये असल में इज़हब आला कोने का राशिदन व मादियन है। तो क्योंकि जाना जाना खुद करीना है फेल के लिए, ज़्यादा फेल को हज़फ कर दिया। वाजूज़ हस्फुल आमिल, हाल के आमिल को हज़फ करना भी जायज़ है, जैसे कि मुसाफिर को आपको आपको आपका मुसाफिर को कहना राशिदन मादियन। वह यजिदु फिल मुअक्कदत है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हाल हाल मुअक्कदा हो तो फिर हाल मुअक्कदा के आमिल को हज़फ करना वाजिब है, जायज़ नहीं है, वाजिब है। मसलन ज़ैदुन अबू का, ये जुमला इस्मिया है, इसमें इसका मजमून है हाल मुअक्कद, उसको कहते हैं कि जो अपने जुलाल के मजमून की ताकीद करे। यहाँ आतूफन हाल है, ज़ैदुन अबू का आतूफन, इसमें आतूफन ये ज़ैदुन अबू का पूरे जुमले की मजमून की ताकीद बयान कर रहा है। तो इसके लिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने दो शर्तें जिक्र की है। एक ये कि शर्त अन तकूना मुक़र्ररतन लिमज़मून जुमलतिन इस्मियतिन, इसी में दो शर्तें हैं कि एक पूरे जुमला इस्मिया के मजमून की ताकीद करे, और तो एक वो जुमला इस्मिया होना शर्त है, और दूसरा पूरा जुमला होना जरूरी है, पूरे जुमले के मजमून की ताकीद करे, सिर्फ एक की ना हो, किसी जुज की ना हो। जैसे ज़ैदुन अबू का आतूफन, अब ज़ैदुन अबू का जुमला इस्मिया है, इसका एक मजमून है और वह है वालिद का शफीक होना। आतूफन इस मजमून की, वालिद के शफीक होने वाले मजमून की ताकीद कर रहा है, लिहाजा इसमें फेल को हज़फ कर दिया और वो हज़फ करना वाजिब है, और वो फेल है यहाँ उहिब्बुहु। इबारत होगी ज़ैदुन अबू का उहिब्बुहु आतूफन। तो इसमें ये दो शर्तें हैं। नंबर एक, जुमला इस्मिया हो, अगर जुमला फेलिया हाल वाक़या हो रहा हो और उसके जुमला फेलिया के मजमून की हाल ताकीद कर रहा हो तो फिर उसके आमिल को हज़फ करना वाजिब नहीं है। जैसे वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, या मुफसिदीन हाल है, ला तासौ फेल का जुमला फेलिया के वाउ ज़मीर फाइल से, और इसका जो अमल है ला तासौ, इसको हज़फ नहीं किया गया बल्कि जिक्र किया। दूसरा, जुमला इस्मिया हो लेकिन पूरे जुमले की ताकीद ना करे बल्कि उसके किसी एक जुज की ताकीद करे, तो भी हाल के आमिल फेल को हज़फ करना वाजिब नहीं है। जैसे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या मा अरसलना का इल्ला का क्या कहते हैं उसको, इन्ना अरसलना का बशीरन व नज़ीरा, इसमें बशीरन व नज़ीरा ये हाल है,
काफ ज़मीर से, या इसी तरह इन्ना अरसलना का लिन्ना से रसूलन, इसमें रसूलन हाल है अरसलना की काफ ज़मीर से। सिर्फ एक अरसलना फेल की ताकीद के लिए, बाकी पूरे जुमले की ताकीद के लिए नहीं है, लिहाजा अरसलना फेल को हज़फ नहीं किया गया बल्कि जिक्र किया। वयजिब फिल मुअक्कदति, और वाजिब है हज़फ करना हामिल को हाल मुअक्कदा में। मिस्र जैदुन अबू का अतूफ़न, जैद आपका वालिद है और मैं यकीन कैसे कहता हूँ कि वो इस हाल में कि वो है मेहरबान है। वह शर्त इसकी शर्त यह अन तकुना मुक़र्ररतन लिमज़मून जुमलतिन इस्मियतिन, कि वो हाल पुख्तगी कर रहा हो पूरे जुमले इस्मिया के मज़मून। ये हाल की बेसन हम